امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص، یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہیں جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔
جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ، نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے، اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب نے ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سم من کلبک یا کو لوگ، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے ہواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔
سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں. $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کن قوت اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر. لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی. انہی کا چھرا انہی کا للا. ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالی ہماری حکومت کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے. وہ امریکہ کے گھیڑے کی مچھلی نہ بنے. اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے, کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابط عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے, جو فوجیں ہیں, یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے, دی رچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں, ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا یہ تیل, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گا. وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو, ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان, پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر LNB کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا, اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے, اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے, مسلمان امت آئے, امریکی فوجیں جائیں, فرانسیسی جائیں, برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے, اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ, اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے, اڑا رہے, تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے, صلح پر آ جائے, تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ ہمیں حکم ہے, مسلمانوں کو حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات, اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے, میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے, شاہ حسین کے بھائی جو ہیں حسن بن طلال, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے, اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا, تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا ہے. ایران عراق کے خلاف جو UNO کے سینکشنز ہیں کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے, لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر, کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں, جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر, کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں, کافی بڑی تھی, لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ, رشیا, یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں, ان کے مفادات ہیں, عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات, امریکی مفادات, صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات,
یہ شاہی خاندان، یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڑبڑ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے، وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے. آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا، وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے، وہ دورہ کر کے گئے ہیں. مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکے. ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشار، وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات کا۔ انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں۔ بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ۔ لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے۔ اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلفشار بھی ہو، اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے گا۔ ماشاء اللہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے۔ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں۔ ایک دو دن ہوئے ہیں جنگ میں دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا، دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے۔ اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں۔ لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے۔ جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے، اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود۔ وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھ دیا۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا المناک واقعہ کیسے ہوا، آج آپ اسی ویڈیو کو دیکھیں گے، اور ہم جن حضرات کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد نور اللہ برکتہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، بڑے دین کی خدمت کر کے گئے ہیں۔ آج یقین مانے بڑے خوبصورت انداز میں یہ گفتگو ہم سماعت فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت اعتراضات کے جوابات ملیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، اگر چینل پر نہیں ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو آگے سے ضرور کیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں، ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے ہیں، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے، اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود۔ وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ بھی لا کے میدان میں رکھ دیا۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا، باقی سب مرد، تمام مرد سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے۔ صرف یہ ہے 10 محرم الحرام اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے، اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر۔ کوفہ چونکہ حضرت حسین کے پاس پیغام آ رہے تھے کوفے سے، چونکہ کوفے کو حضرت علی نے دار الخلافہ بنا لیا تھا، اور وہاں سمجھا جاتا تھا کہ حضرت علی کے ہمدرد اور حضرت شیعان علی جنہیں ہم کہے، ان کے ساتھی ہم خیال یہ لوگ ہیں کثرت کے ساتھ، اور وہاں سے اب خطوط کا تانکا شروع ہو گیا، آپ یہاں آئیے، ہم بےتاب ہیں، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تاکہ یہ جو قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے۔
وہ تانتا بنا ہوا ہے خطوط کا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں گا۔ حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کیجیے، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان، شریف النفس انسان، کیسے ممکن تھا غیرت مند غیور انسان وہ کیسے ان کی بات کو رد کر دیتا؟ لہذا اچھا چلو چلتے ہیں کوفے کی طرف۔ آگے بڑھتے چلے گئے، کربلا میں پہنچ گئے، جو کچھ وہاں ہوا ہے پھر آپ کو معلوم ہے۔ اس میں یہ بات ہے، پہلے 1000 کا لشکر بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں کہی وہ کچھ اثر انداز ہو گئی۔ ان کا افسر جو تھا حر بن یزید تمیمی، وہ بعد میں حضرت حسین کا حامی ہو گیا اور حضرت حسین کے ساتھ ہی اس کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ پھر دوسرے کو بھیجا عمرو ابن سعد۔ عمرو ابن سعد بھی ایک بڑی عظیم شخصیت کا بیٹا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے، اور جن کو غزوہ احد کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ جبکہ احد میں گھیراؤ کر لیا تھا حضور کا اور کفار قتل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے تھے، اور کچھ حضرات تیر چلا چلا کے انہیں پھینک رہے تھے، دور جو ہے ہٹا رہے تھے، ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی تھے۔ پھر وہ فاتح ایران تھے، اسی لیے گورنر بن گئے تھے ایران کے۔ سعد جو ہے ان کا بیٹے، یہ عمرو جو ہے یہ اب ایک بڑے صوبے کا گورنر بھی تھا، اس وقت 4000 آدمی دے کر بھیجا، وہ بھی نرمی کرتا رہا، اس نے کوئی تشدد نہیں کیا، اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا۔ لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمرو ابن سعد جو ہے وہ تو لے تو لال کر رہا ہے، حملہ نہیں کر رہا، قتل نہیں کر رہا، بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہ مدینے کی طرف جائیے اور نہ آپ مکے کی طرف جائیے، نہ کوفے کی طرف جائیے، بلکہ آپ چاہے تو دمشق چلے جائیں، یزید سے اپنا معاملہ کر لیں۔ اس پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے، میں نے تمہیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیعت لو، یعنی میری بیعت کے ذریعے یزید کی بیعت لو اور اسے پکڑ کر لا کر میرے سامنے پیش کرو۔ لہذا پھر اس نے ایک بہت خونخوار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے اس نے آ کر جو ہے شمر میں پھر اس نے فیصلہ کن معاملہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو وہاں گزرے، جتنے بھی کوفی آئے ہوئے تھے نا، اکثر و بیشتر تو کوفے کے لوگ تھے، ان سے کہا کہ میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ آؤ؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے مجھے پیغام نہیں بھیجا تھا کہ یہاں تشریف لائیے؟ اور دیکھو میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ وہ ایک تھیلا جس میں کہ خطوط ہے وہ ملا کے میدان میں رکھ دیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور اپنی صاف دلی، کوئی اس کے اندر عیاری نہیں تھی ان کے اندر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب انہیں پتا چل گیا کوفیوں کو، اگر اب حسین زندہ دمشق پہنچ گئے یزید کے پاس تو یہ ہم سب کا بھاڑا پھوڑ دیں گے، ہماری شامت آ جائے گا، لہذا اب تو کسی صورت انہیں زندہ نہیں رہنے دینا۔ یہ ایک بڑا اہم واقعہ نوٹ کر لیجیے اس کو، اس لیے کہ حضرت حسین نے ایک ایک کا نام لے کر اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، کیا تم نے خط نہیں لکھا تھا؟ کیا تمہارا پیغام نہیں تھا؟ اب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہانہ اگر یزید کے ہاں جا کر پھوڑ دیا گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد، یہ نوٹ کر لیجئے، 72 آدمی تھے کل، جس کو کہہ لیں لشکر حضرت حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑے، بڑی بہادری سے لڑے، ایک ایک نے لڑ کر جان دی ہے، بہت سو کو مارا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کر بھی رہے تھے، قتل ہو بھی رہے تھے، ایک ایک کر کے قتل ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے۔ 20 جو ہے خاندان بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی انفنٹ چھوٹا بچہ وہ بھی شہید ہوا ہے۔
باقی سب مرد، تمام مرد سوائے ایک حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین زین العابدین کہلائے بعد میں، وہ بیمار تھے، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، وہ بچ گئے صرف۔ اچھا حضرت حسین شہید ہو گئے، یہ ہے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ کیا مطلب ہے؟ حضور کے انتقال کے ٹھیک 50 برس بعد، سن 11 ہجری میں حضور کا انتقال اور سن 61 ہجری میں حضور کے نواسے اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، حضرت حسین شہید کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد اس لشکر نے خیموں کو آگ لگا دی۔ یہاں نکتہ سمجھ لیجئے، آگ کیوں لگائی؟ انہیں معلوم تھا ہمارے خلاف ڈاکومنٹری پروف موجود ہے وہاں پر، وہ ہمارے خطوط کے تھیلے وہاں موجود ہیں، اگر وہ باقی رہ گئے تو ہماری شامت آ جائے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہیں وہ جل جائیں، تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا کتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کو سماعت فرمایا، بہت ہی زیادہ ایمان افروز واقعہ تھا جو ڈاکٹر اسرار احمد نے مختصر سے انداز میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ کتنی خوبصورت بات کہی ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ بھئی یزید کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا ہے، یہ سب واقعہ آپ نے سنا، یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی۔ آج تو آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد نور اللہ مرقدہ کی زبانی بھی اس گفتگو کو سماعت فرما لی، تو لہٰذا ایسے فضول باتیں نہ کیا کریں، علماء کو اکابرین کو سنا کریں، ان کی باتوں میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو آگے سے ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیونکہ آیت نمبر 2 آپ اچھی طرح پڑھ لیں، اپنا سامنے رکھیے اور اس کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے۔ ایام معدودات، یہ دن ہے چند گنتی کے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جدید جو مفسرین ہیں جنہوں نے اردو میں ترجمے کیے ہیں، تفسیریں کی ہیں، ان سب کی نگاہوں سے یہ بات اوجھل رہی کہ یہ در حقیقت رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس ابتدائی حکم سے متعلق ہے کہ جو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنے کا حضور نے دیا تھا۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا ذاتی واقعہ یہ ہے زندگی کا، اور یہ اہم واقعات میں سے ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، سمجھیے 19-20 سال کی میری عمر، اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ یہ جو 2 آیات آئی ہیں یہاں ایک دوسرے کے تقابل میں، یہ بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی، ان میں وقفہ ہوگا، اور یقیناً پہلا حکم کسی اور پس منظر میں ہے، دوسرا حکم جو بعد میں ہم دیکھیں گے وہ کسی اور پس منظر۔ تو میری رائے یہ تھی، اور میں اس پر قائم بھی تھا، بیان بھی کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک جتنی تفسیریں میں نے دیکھی تھی، ترجمے دیکھے تھے، ان میں سے کسی نے یہ بات کہی نہیں تھی۔ تو ایک آدمی اپنی رائے کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دے تو میں ڈرتا رہتا تھا، لیکن کہتا تھا کہ میری رائے یہی ہے۔ پھر اتفاق سے جماعت اسلامی ہند کا ترجمان ہوتا تھا ماہنامہ زندگی، عروج احمد قادری صاحب اس کے مدیر تھے۔ وہ جو ایک پرچہ آیا اس میں انہوں نے تنقید کی تھی مولانا سید انور شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ ان کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے اوپر یہ تنقید کی تھی کہ انہوں نے یہ عجیب بات کہہ دی ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ رمضان کا نہیں ہے، بلکہ رمضان سے پہلے جو حضور نے حکم دیا تھا 3 دن کے روزے رکھنے اس سے متعلق ہے۔ اب مجھے اس کے اوپر پورا اطمینان ہو گیا کہ اگر سید محمد انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے تو متفق گردید رائے بو علی بارائے من، مجھے اب اس سے زیادہ اور کسی سند کی ضرورت نہیں۔ بعد میں نے جب تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کا بھی مطالعہ شروع کیا تو میں حیران ہوا کہ سلف میں تو یہ رائے کثرت سے موجود تھی۔ کیا سبب ہوا ہے کہ آج کے دور کے جو مترجمین اور مصنفین ہیں ان کی نگاہوں سے بالکل یہ بات اوجھل ہو گئی؟ اس معاملے کو میں حل آج تک نہیں کر سکا، لیکن اب میں پورے تیقن سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پہلی 2 آیتیں ہیں ان کا تعلق صوم رمضان سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہے وہ 3 دن کے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کے اندر موجود ہے، ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب 30 یا 29 دن جو ہے وہ گنتی کے چند دن نہیں ہو سکتے، وہ اچھی بڑی تعداد ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ معدودات جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جمع قلت، یہ زیادہ سے زیادہ 9 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس وزن پر جو جمع آتی ہے، اور اس میں جو ہے خود قرآن مجید میں حج کے سلسلے میں منا کے قیام کے ضمن میں الفاظ آئے ہیں، ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم علیہ۔ منا میں قیام ہے گنتی کے چند دن،
تو جو 2 دن ہی میں جلدی کر کے وہاں سے واپس ہو جائے اس پہ بھی کوئی اس گناہ نہیں ہے، اور جو مؤخر کر کے 3 دن پورے کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہاں پر بھی نظیر موجود ہے کہ 2 یا 3 دن پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ایام معدودات سے لازماً یہ مراد ہے کہ یہ 3 دن جو ہے ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں، در حقیقت اس روزے سے متعلق یہ آیت آ رہی ہے۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی حضور کا معمول اور آپ کے صحابہ کا، اور جو بھی ہمارے ہاں اتباع کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوافل میں بھی ان کا یہ معمول ہے۔ ہر مہینے میں یہ 3 روزے حضور بعد بھی رکھتے تھے، اور آپ کے بہت سے صحابہ رکھتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو دیندار ہیں اور جن کے اندر یہ جذبہ ہے اتباع سنت کا، وہ رکھتے ہیں۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کا ان کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اس کی راتیں روشن ہوتی ہیں، 13ویں رات، 14ویں رات، 15ویں رات۔ چاند جو ہے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے 14ویں کو تو مکمل ہوتا ہی ہے، 13ویں اور 15ویں کا بھی تقریباً مکمل ہے۔ تو ایام 20 کے روزے جو ہیں بعد میں بھی برقرار رہے ہیں، لیکن نفلاً۔ فرض اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کے روزے ہو گئے۔ تو ایام معدودات یہ دن ہیں گنتی کے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار یا سفر پر تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں۔ گویا کہ اب اگلی کے ایک تو یہ رعایت ہو گئی، دوسری رعایت وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں کے ذمے کے جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی مریض بھی نہیں ہے، صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، سفر بھی نہیں ہے، سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر بھی نہ رکھیں تو ان کے لیے بھی ایک اختیار، اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا وجوب الگ تخییر، واجب تو ہے لیکن اس میں ایک اختیار دے دیا گیا ہے۔ وہ اختیار کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا۔ فدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا بدل ہو جائے، جیسے کہ جنگی مجرم ہے اس کا فدیہ ہے، گویا کہ اس کو دے کر وہ پھر آزاد ہو جائے گا، فدیہ اس کو کہتے ہیں۔ ففدیۃ طعام مسکین، لیکن یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو نیکی سے خیر کرنا چاہے مزید تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک کے بجائے 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے، 4 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ تو ترغیب ہے، لیکن کم سے کم ایک مسکین کو کھانا کھلانا 2 وقت کا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب دیکھیے یہ لفظ بول رہے ہیں، اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی اگرچہ اختیار تمہیں دے دیا ہے، اختیار یہ ہے کہ روزہ رکھو، اگر نہ رکھو تو فدیہ دے دو ایک مسکین کا کھانا، لیکن اگر تم روزہ رکھو، ان کنتم تعلمون، اگر حقیقت میں تم علم رکھتے ہو کہ روزے کے اندر کیا کیا برکات ہیں، تو تمہیں روزہ لازماً رکھنا چاہیے۔ تشویق اور ترغیب موجود ہے، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت یا وجوب نہیں ہے۔ یہ تھا ابتدائی حکم روزے کے ضمن میں۔ اب اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس کے بھی پہلے حصے کو مت پڑھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بارے میں تو بعد میں گفتگو ہوگی، بینات من الہدی والفرقان، لیکن اگلا جملہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب یہ رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا پھر بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو شخص بھی تم میں سے موجود ہو اس مہینے میں، اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے شہر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جو شخص بھی اس مہینے کو پائے، اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، یہ برکتوں کا ایک موقع اسے مزید حاصل ہو جائے، فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب ہے مطلقاً۔ اب اس میں جو 2 رعایتیں پہلے دی گئی تھی ان میں سے ایک کو برقرار رکھا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی وہ الفاظ ہیں جن کی بنا پر میرا گمان اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 2 بیک وقت نازل نہیں ہو سکتی آیات، یہ جو تکرار ہے بے معنی تکرار ہو جائے گی پھر اگر ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہے، اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت سے یہ چیز بعید ہے کہ وہاں پر اس طرح کی تکرار بلا سبب ہو رہی ہو۔ قرآن میں اور بہت سی آیات ہیں جن میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا رکوع ہے سورہ مزمل کا، جس میں قیام اللیل کا حکم ہے، پھر اسی کے آخر میں وہ آیت شامل کر دی گئی ہے جو کم سے کم 1 سال بعد نازل ہوئی، جس میں کہ رات کے قیام کا وجوب ختم کر دیا گیا، اور صرف یہ کہ جتنا بھی تم سے ممکن ہو سکا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تہائی شب ہو، آدھی ہو، 2 تہائی ہو، جتنا بھی ممکن ہو قرآن پڑھا کرو رات کو، گویا کہ وہ فرضیت جو تھی قیام اللیل کی وہ ختم ہو گئی۔ تو اس حوالے سے وہ جو ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی آیت بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے، تاکہ وہ جو اصل حکم تھا وہ بھی برقرار سامنے رہے، اور جس نے آ کر اسے منسوخ کیا وہ بھی برقرار رہے اور سامنے رہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہ حکم آیا، کتنے عرصے کے بعد آیا یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد آیا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے،
اب جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس پر لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے. ہاں من کان مریضن او علی سفر، جو شخص ہو مریض، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ اصل میں کیوں کہا ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے. آج بھی آپ کو اپنے ہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جن کا تقویٰ کا تصور اتنا غلط ہو گیا ہے کہ 104 درجے کا بخار ہے، روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں. بھلے آدمیوں، اللہ نے تمہیں ایک رخصت دی ہوئی ہے تو خام خواہ اپنے اوپر یہ شدت کیوں لے رہے؟ لیکن لیتے، روزہ چھوڑنے کو تیار، روزہ قضا نہیں کروں. سفر پر جا رہے ہیں اور روزہ قضا کرنے کو تیار نہیں. ایک موقع پر ایک غزوے کے دوران ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن وہ اتنے یوں سمجھیے مزمحل ہو گئے کہ جب پڑاؤ پر پہنچے تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے تو بڑی چاق و چوبند طریقے سے خیمے نصب کیے، سارا بندوبست کیا، اور یہ جا کر بے سدھ ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو حضور نے فرمایا ان کو دیکھ کر، لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یہ نیکی کا غلط تصور ہے کہ جو تم نے اپنے اختیار کر لیا. یہ تمہارے اندر تشدد پسندی پیدا ہو رہی ہے. دین کے احکام میں جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اسی پر عمل کرتے ہوئے حضور نے فرمایا ہے کہ جو بھی علماء دین ہیں یا جو رہنمایان دین ہیں ان کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، دیکھو آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو. دین میں سختیاں پیدا کرنا بھی وہ اسر اور اغلال بن جاتا ہے کہ جس کو رفع کرنے کے لیے اور جس سے لوگوں کو، یہودیوں کو اور تمام اہل کتاب کو نجات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جہاں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں اور خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے اوپر سے وہ بوجھ بھی ختم کرتے ہیں کہ جو انہوں نے خام خواہ اپنے اوپر لاد لی. تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ سفر میں ہیں اور روزہ رکھ رہے ہیں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن یہ بات واضح رہے کہ اب تمہارے لیے تعداد کو پورا کرنا لازم ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ پر فدیہ دے دیں تو بات پوری ہو جائے گی. نہیں، روزے کی تعداد آپ کے رمضان میں 2 روزے 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے دنوں میں اس کی قضا دینی لازم ہے. وہ روزے رکھنے جو ہے آپ پر